کتابوں میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے بڑی محنت سے آپ کے لیے کچھ سوال بنائے ہیں تاکہ میری وجہ سے بھی آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے. اس لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں. اب ہم جلدی سے چلتے ہیں کیونکہ تمہارے پاس وقت کم ہے. جلدی سے ہم ان سوالوں کو حل کرتے ہیں. آپ جواب دیتے جائیے. آپ اپنے من میں یہ جواب ضرور دیتے جائیے. پہلا سوال ہے پڑھنا سکھانے کا قدیم طریقہ ہے. پڑھنا سکھانے کا قدیم طریقہ ہے یعنی پرانے زمانے میں پڑھاتے اور سکھاتے تھے کون سا طریقہ تھا؟ ڈالٹن پلا یا پیستالوزی طریقہ یا ابجدی طریقہ یا مانٹیسوری طریقہ. 4 آپشن ہے. ان 4 آپشن میں آپ کو 4 آپشن دیے ہیں. ان میں سے آپ کو ایک کو چوائس کرنا ہے صحیح کو. تو بچوں جو پرانے زمانے میں جو طریقہ تھا پڑھنے اور سکھانے کا وہ ابجدی طریقہ تھا. تو سی از کریکٹ. سی از کریکٹ. سی صحیح ہے یعنی ابجدی طریقے سے پہلے پرانے زمانے میں پڑھاتے تھے. ابجدی طریقہ یہی ہے یعنی حروف تہجیف علی بے تے سی اس کو لکھ کے یہ ابجدی طریقہ ہے. دوسرا سوال تدریس کے کس طریقے میں طلباء کی اختراعی قوتوں کی نشو نما کی جاتی ہے. یعنی تدریس کے کس طریقے میں پڑھانے کے کون سے طریقے میں طلباء ودیارتھیوں کی اختراع یعنی ان کی ایبیلٹی قوتوں کی نشو نما یعنی وکاس. اختراع کو اور ایبیلٹی بھی کہہ سکتے ہیں اور آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ رچناتمک سوچ جو ہوتی ہے وہ جو پیدا ہوتی ہے اس کا جو وکاس ہوتا ہے وہ کون سے طریقے سے ہوتا ہے. 4 آپشن دی ہے. تحلیلی طریقے سے یا تخلیقی طریقے سے یا پیستالوزی طریقے سے یا ابجدی طریقے سے. کون سے طریقے سے یہ ایبیلٹی کا وکاس ہوتا ہے یعنی سوچ اور فکر کا وکاس ہوتا ہے کہ کون سے طریقے سے تدریس کے طریقے سے بچوں میں طالب علم میں اسٹوڈنٹ میں پیدا ہوتا ہے. تو یہ بی از کریکٹ یعنی تخلیقی طریقے سے کیا ہوگا طلباء میں بچوں میں اختراعی قوت کا نشو نما ہوگا یعنی ایبیلٹی کیا وکاس ہوگا. ان کی سوچ رچناتمک جو سوچ ہوتی ہے وہ پیدا ہوگی. تو تخلیقی طریقے سے. تیسرا سوال پڑھو لکھو کس تحلیلی طریقے میں استعمال کیا جاتا ہے. پڑھو اور لکھو کس تحلیلی طریقے میں استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بھی 4 آپشن ہے. حروف تہجی کا طریقہ اور صوتی طریقہ لفظ واری طریقہ اور حروف تہجی کا طریقہ. سی لفظ واری جملہ واری اور قصہ واری طریقہ. نمبر ڈی 4 نمبر پہ ڈی صوتی طریقہ اور لفظ واری طریقہ. تو آپ کو جواب دینا ہے سوچ کے. پڑھو اور لکھو کس تحلیل طریقے میں استعمال کیا جاتا ہے. تو بچوں سی از کریکٹ. سی جو ہے وہ صحیح ہے. لفظ واری جملہ واری اور قصہ واری طریقے سے تحلیل طریقے میں استعمال کیا جاتا ہے. اب ہم آتے ہیں چوتھے سوال کی طرف. پڑھنا سکھانے کے تحلیلی طریقے میں کیا عمل کیا جاتا ہے. پڑھنا سکھانے کے تحلیلی طریقہ میں کیا عمل کیا جاتا ہے. تحلیلی جو طریقہ ہے اس میں کیا عمل کیا جاتا ہے. جز سے کل کی طرف. جز کہتے ہیں انس کو. ہندی میں اپنے انس کہتے ہیں اس کو جز کہتے ہیں اور کل جو کہتے ہیں وہ پورن کو کہتے ہیں. تو یعنی انس سے پورن کی طرف جز سے کل کی طرف یا لفظ سے نئے لفظ سازی کی طرف یا کل سے جز کی طرف یا حروف سے لفظ کی طرف. تو آپ سوچ کے جواب دیجئے. بڑا سوچ کے جواب دینا ہے.
تو اس میں بھی سی از کریکٹ، یعنی کل سے جز کی طرف عمل کیا جاتا ہے، کل سے جز کی طرف تحلیل طریقے میں عمل کیا جاتا ہے، یعنی پورن سے انس کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلے قصہ بیان کیا جائے گا، پھر اس کے بعد جملے کو، پھر لفظ کو، پھر حرف کو بیان کیا جاتا ہے، اور یہی طریقہ جو ہے صحیح رہتا ہے، اور یہی بچوں کو پڑھانے کا طریقہ صحیح رہتا ہے۔ اور جز سے کل کی طرف یعنی پہلے حرف، پھر لفظ، پھر جملہ، پھر قصہ، یہ صحیح نہیں ہے، یہ منووگیان نفسیات کے بھی خلاف ہے۔ نمبر 5 سوال نمبر، حروف تہجی کے طریقے میں حروف کی پہچان کے بعد کیا سکھایا جاتا ہے؟ حروف تہجی یعنی الف ب تے، الف ب پ تے سے یہ حروف تہجی کے طریقے میں حروف کی پہچان کے بعد کیا سکھایا جاتا ہے؟ حروف کی ملوان شکلیں سکھائی جاتی ہے، یا حروف کے اعراب، یا حروف کے نقطے، یا حروف کی ترتیب، کیا سکھایا جاتا ہے؟ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ جب حرف سیکھ لے گا تو اس کے بعد بچوں کو سی از کریکٹ یعنی حروف کے نقطے سکھائے جاتے ہیں، یعنی الف خالی، بے کے نیچے ایک نقطہ، پے کے نیچے 3 نقطے ہوتے ہیں، تے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، ٹے کے اوپر چھوٹا سا توئے بنا ہوا رہتا ہے۔ اس طرح بچوں کو نقطے سکھائے جاتے ہیں، اور نقطے سیکھنے کے بعد اس کی ترتیب، یعنی پہلے بے الف ہے، پھر بے ہے، پھر پے ہے، پھر تے ہے، پھر ٹے ہے، یوں ترتیب سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد اعراب لگانے یعنی زبر زیر پیش، پھر اس کے بعد ملوائیں شکل سکھائی جاتی ہے۔ نمبر 6 ابتدائی درجات کے تدریس کے لیے عمدہ طریقہ تدریس ہے۔ ابتدائی درجات کی تدریس کے لیے عمدہ طریقہ تدریس ہے۔ ابتدائی درجہ یعنی یہی پہلی سے لے کر 5ویں تک جو یہ بچے ہوتے ہیں، ان کے ابتدائی درجات کی تدریس کے عمدہ طریقہ تدریس کیا ہے؟ یعنی جملہ واری طریقہ، قصہ واری طریقہ، یا واقعہ نگاری، یا صوتی طریقہ۔ ان چاروں میں سے کون سا ہوگا؟ جلدی سے جواب سوچ لیجئے اور اس کے بعد میں دے رہا ہوں۔ دیکھو بچوں، یہ قصہ اور واقعہ نگاری یہ دونوں ایک ہی ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا کیونکہ ایک کو اگر ہم نے دے دیا تو دوسرا غلط ہو جائے گا، دوسرے کو دے دیا تو ایک غلط ہو جائے گا، اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتے۔ اگر یہ جملہ واری طریقہ اور صوتی طریقہ، تو ابتدائی جو بچے ہوتے ہیں ان کو صوتی طریقہ جو ہوتا ہے، یہی طریقہ جو ہے عمدہ طریقہ ہے، اور یہی طریقہ پڑھایا جاتا ہے اسکولوں میں، ہر جگہ پر صوتی طریقے سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کوئی کہے گا کہ قصہ یعنی پہلے قصہ سناؤ، یہ انٹرسٹ رکھتے ہیں بچے، لیکن وہ پھر اسی قصے میں ہی رہ جائیں گے، پھر سیکھ نہیں پائیں گے، اس لیے صوتی طریقہ جو ہے یہی عمدہ طریقہ ہے۔ تو ڈی از کریکٹ۔ ٹھیک، اب 7واں سوال، قصہ واری طریقے میں تدریس کا عمل ہوتا ہے۔ قصہ واری جو ہے اس قصہ واری طریقے میں تدریس کا عمل ہوتا ہے، کل سے جز کی طرف، معلوم سے نامعلوم کی طرف، دونوں صحیح ہے، ڈی سبھی غلط ہے۔ کیا ہے؟ جلدی سے سوچ کے جواب دیں۔ قصہ واری طریقہ جو ہے اس میں تدریس کا عمل ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ کل سے جز کی طرف جاتے ہیں، جو سمجھ کے دو بچہ، معلوم سے نامعلوم کی طرف، دونوں یہ صحیح ہے اوپر والے، یا یہ سبھی غلط ہے؟ دیکھو بچوں، قصہ واری جو ہوتا ہے اس میں کل سے جز کی طرف جاتے ہیں، یعنی پہلے پورے قصے کو سنایا جاتا ہے، پھر اس قصے میں ان چیزوں کو، جز انس کو ہوتے ہیں، ان پارٹ جو ہوتے ہیں ان کو سمجھایا جاتا ہے۔ جیسے کوئی بھی چیز ہو، چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو بس کے بارے میں بتا دیجیے، بس پہلے سیدھی بس بتائیں گے، پھر اس بس کا ہر پارٹ بتا سکتے ہیں۔ پہلے اگر پارٹ بتا دیا تو بچے کو پورا واقعہ ہی نہیں، قصہ ہی پتا نہیں، تو وہ نہیں سمجھ پائے گا۔ اس لیے کل سے جز کی طرف اور معلوم سے نامعلوم کی طرف، چیزیں معلوم ہوتی ہے قصے میں بچوں کو، پھر جو ان میں پارٹ نامعلوم ہوتے ہیں اس کو سمجھایا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں صحیح ہے، کل سے جز کی طرف، معلوم سے نامعلوم، دونوں صحیح ہے۔ تو سی از کریکٹ۔ قصہ والے طریقے میں
تدریس کا عمل ہوتا ہے نا وہ کل سے جز کی طرف اور معلوم سے نامعلوم کی طرف۔ کویشچن نمبر 8، جملہ واری طریقے کی خامی نہیں ہے۔ جملہ واری طریقے کی خامی نہیں ہے۔ جو جملہ واری طریقہ ہوتا ہے اس میں کیا خامی نہیں ہوتی؟ بعض اوقات منتخب شدہ جملے طلباء کی نفسیات اور دلچسپی کے مطابق نہیں ہوتے ہیں، یعنی بعض وقت کسی وقت، یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایسے جملے طلباء کے سامنے جو جن میں ان کی دلچسپی کے مطابق نہیں ہوتا، یعنی اس میں ان کا انٹرسٹ نہیں ہوتا، ایسے بھی جملے ہوتے ہیں، تو یہ تو خامی ہے۔ تو چلو آگے دیکھتے ہیں بھی، جملوں کی بنیادی حیثیت پر بہت کم زور دیا جاتا ہے، یعنی جملوں کی جو بنیادی حیثیت پر بہت کم زور دیا جاتا ہے، یعنی بنیادی یہ کیسے بنے، یہ کس طرح بنے، اس طرح سے بھی زور نہیں دیا جاتا، یعنی یہ خامی ہے اس میں۔ سیکھنے کا عمل بہت سست ہوتا ہے، ڈی، سیکھنے کا عمل بہت سست ہوتا ہے، یعنی اس میں کیا ہے، جملہ واری میں سیکھنے کا عمل بہت سست ہوتا ہے، یعنی پہلے حرف کو سمجھائیں گے، پھر لفظ کو، پھر جملہ بنائیں گے، تو سست آہستہ چلتا، تو یہ اس میں خامی ہے۔ سی جو ہے، طلبہ بامعنی جملے بولنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یہ نہیں ہوتا اس میں، یہ ہوتی نہیں، تو یہ خامی نہیں ہے، تو سی از کریکٹ، سی از کریکٹ۔ 9واں سوال، لفظ واری طریقے میں کسے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ لفظ واری طریقے میں کسے مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے؟ مرکز کہتے ہیں کیندر کو، حیثیت مانے استھتی، یعنی مین کیندر کی استھتی کس میں ہوتی، مین چیز کون ہوتا ہے؟ لفظ واری طریقے میں طلباء کو، یعنی مرکزی حیثیت ہوتی ہے، جملے کو یا لفظ کو، قصہ کو، بتائیے آپ۔ تو اس میں جو ہے لفظ واری طریقے میں لفظ کو ہی کیا ہوتی ہے، سی از کریکٹ، لفظ کو ہی کیا ہوتی ہے، مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 10، تدریس کا وہ طریقہ جس میں چھوٹے چھوٹے جملوں کے ذریعے پڑھایا جاتا ہے۔ تدریس کا وہ طریقہ